تم تکلیف میں ہو تو یاد رکھو وہ الشافی ہے، یعنی شفا دینے والا۔ تم غریب ہو وہ الغنی ہے، مالدار اور خود کفیل بھی۔ تم اگر اکیلے ہو تو وہ الوکیل ہے، یعنی کہ کافی ہے۔ تم گنہگار ہو تو وہ الرحمن ہے، یعنی رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ الجبار ہے، بگڑے کام بنانے والا۔ تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگے ہر راستہ، ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، تب بھی تم اس سے بھروسے اور یقین سے مانگنا نہ چھوڑو۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہمارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو بھی دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو بھی نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا۔ تم اس سے بے خبر ہوتے ہو، مگر وہ ہر لمحہ تمہارے دل کی کیفیت کی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے ذہن میں خیال کے آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور ہر خوف کو بانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب تمہارا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر تم نے خود پر جبر کیا اور صبر کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ ہم نے، کس نے؟ اللہ نے۔ ایک دوسرے کی مطلب صرف دوسرے تمہارے لیے نہیں، تم بھی دوسرے کی آزمائش ہو اور خود تم اپنی بھی آزمائش ہو۔ ذریعہ ایک سبب ہے، ایک کارسازی ہے، ایک طریقہ ہے، بنا حکمت نہیں۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو؟ حق پر قائم رہتے ہو، استقامت پکڑتے ہو یا کوسنے لگتے ہو؟ واویلے مچاتے ہو، گلے شکوے کرتے ہو یا رب کی آزمائش سے خفا ہو جاتے ہو؟ اب اس کے لیے صبر بھی سمجھنا ہوگا۔ صبر محض رونے دھونے کا نام نہیں، صبر استقامت سے سائے کامل میں رہتے ہوئے رب کی حقیقت کا ادراک لیے امید اور انتظار سے راہ حق پر جدوجہد کا نام ہے۔ آزمائش کے بعد جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نہ ڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس نے کافی کر لیا اسے، سو وہ کافی ہو گیا اس کے لیے۔ اور جب تمہارا صبر تھکنے لگے تو خود کو یاد دلانا کہ بے شک وہ صابرین کے ساتھ ہے۔ تمہارا صبر تمہاری طاقت ہے۔ تمہارے دل میں آنے والا ہر خیال اللہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم نے اپنے اندر کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ اللہ تم پر آنے والی ہر آزمائش تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے نہیں لاتا، بلکہ سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے بعد جو دوریاں اور فاصلے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں،
وہ رب دوبارہ سے تمہارے لیے ان بندگی کی راہوں کو استوار کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات تو وہ رحیم ذات ہے جس کے غصے میں بھی ہمارے لیے پیار اور خیر خواہی چھپی ہوتی ہے۔ کاش کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال پودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ جب ہوا بھی چلتی ہے تو اسے جھکا دیتی ہے، پھر وہ سیدھا ہو کر مصیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور بدکار کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی کرتے تھک جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے۔ کائنات کے سارے معجزے تو دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ وہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ یہ لمحے مشکل ضرور ہیں مگر ان میں نا امیدی تو نہیں۔ اس رب کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں۔ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے سے پہلے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جب تم انہیں تسلیم کر لیتے ہو تو خود بخود تمہاری سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کر دے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں۔ بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی ہی دفعہ وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، غلط کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ معجزے تبھی ہوتے ہیں جب راستے دشوار ہوتے چلے جاتے ہیں اور تمہارا اللہ پر توکل تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ سورہ یوسف میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھی جاتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بالکل ابتدا میں آزمائش سے نکال لیا گیا ہوتا تو ملک مصر کی کنجیاں آپ کے ہاتھ کیسے آتی؟ آزمائش کا دراز ہونا کسی وقت انعام کے بڑا ہونے کا موجب ہو سکتا ہے، تو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بالکل ویسے ہی جب نوح کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو کہ اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل یا ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا۔ لوگوں سے ہرگز نہ ڈرے جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تنہائی میں سخت مشکل والی راتوں میں تم گھبرانا نہیں۔ یاد رکھو ہمیشہ اللہ کو الحفیظ پاؤ گے۔ بس تم اللہ سے مدد مانگنا، ہمت مانگنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جانتے ہو حضرت یوسف علیہ السلام کو 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تک لایا گیا تھا، تو پھر کیوں سوچ رہے ہو کہ وہ تمہاری لمحوں کی گم ہوئی چیز کو واپس نہیں لا سکتا؟ تمہارا وقت بھی آئے گا اور پھر تم دیکھو گے کہ اللہ تمہارے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ تم بھول جاؤ گے کہ آزمائش کا دکھ تمہارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا، اور جلد ہی تمہاری ساری مشکل ختم ہو جائیں گی۔
تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی اور تمہارا انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تمہارے حصے کا خوبصورت آسمان ایک روز تمہیں نصیب ہوگا، جس پر تمہاری دعاؤں پر اس کا کن 7 رنگوں کا وہ منظر بنا دے گا کہ تم ماضی کی سب تلخ یادوں کو بھول جاؤ گے۔ تو جب بھی دعا مانگے تو ایک چیز اپنے لیے اور سب کے لیے ضرور مانگا کریں، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، سب سے پرامن، آسان اور سیدھا راستہ جو کہ اللہ کا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ جو بھی خطا ہو جائے بس صراط مستقیم سے نہ ہٹائیے گا۔ صراط مستقیم پر چلتے رہیں، توبہ کے چراغ جلاتے رہیں۔ صرف اللہ پر بھروسہ آپ کے دل کو یاد دلائے گا کہ وہ اکیلا ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسروں سے بے نیاز، جبکہ دوسروں سے مدد لینا بالکل جائز ہے، لیکن آپ کا دل جان لے گا حتمی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے اور لوگ اللہ کی طرف سے اس مدد کو پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ مدد کا واحد ذریعہ نہیں ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ اعتماد ملے گا جو آپ کو اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرنے میں مدد کرے گا۔ کوئی فکر یا خوف نہیں۔ جب آپ کو اللہ پر بھروسہ ہوگا تو آپ اپنے دل میں ایک عجیب سکون اور اطمینان محسوس کریں گے۔ آپ اپنے دل میں افسردگی یا اداسی کو رونگتے ہوئے پائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تمام معاملات وہ ذات ضرور سنبھالے گی انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔